إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ویسے تو ہر نعمت ہی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کو لاجواب کہا جا سکتا ہے، اور ان نعمتوں میں زبان بھی اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہیں، ہمارے پورے وجود کی نمائندگی کرتی ہے اور ہماری شخصیت کو نخار پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کو انسانوں پر جتلایا ہے ان میں زبان بھی نعمت ہے۔ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے انسانوں، کیا ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی اور بولنے کے لیے زبان نہیں دی، اور کیا تمہیں دو ہونٹ نہیں عطا فرمائے؟ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور یہ جو ہم ہونٹ جن کو ہم کہتے ہیں،
یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں جتلا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، ہم نے تمہیں زبان عطا فرمائی ہے، اور ہم نے تمہیں 2 ہونٹ عطا فرمائے ہیں۔ الغرض زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہو اس کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں بعض اوقات معمولی سی غلطی اور کوتاہی یہ بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ سونا ایک بڑی نعمت ہے، کرنسی کا معیار ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم سونے کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، سرمایے کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ بیٹیاں کتنی پیاری چیز ہوتی ہیں، لیکن بیٹیوں کی حرمت پامال نہ ہونے پائے تو اپنی بیٹیوں کی عزت اور حرمت کی کس قدر ہم حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت قیمتی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ ان قیمتی نعمتوں میں ایک نعمت زبان بھی ہے، بشرط یہ کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اگر حفاظت کی جائے تو اور اس کا درست استعمال کیا جائے تو انعام کیا کیا ہے، اور اگر بے توجہی کی جائے، غفلت کی جائے، زبان کا بے مہار استعمال کیا جائے تو نقصانات کیا کیا ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا یہ موضوع رہے گا۔ ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اللہ کی عطا کردہ زبان، اس کی حفاظت کیسے کرنا ہے، اور اس کو لغزشوں اور لغویات سے، بےہودگی سے کیسے بچانا ہے، حفاظت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اور نہ کرنے کا نقصان کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی ایک کلمہ یا بات ادا کرتا ہے، اور اس کی وہ بات اور وہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا باعث بن جاتا ہے کہ زبان سے ایک کلمہ ادا کرنے کے نتیجے میں رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور راضی ہو کے اللہ تبارک تعالیٰ اس ایک پسندیدہ کلمے کی وجہ سے اس کو اپنی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد ساری زندگی، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، جب تک یہ اللہ سے ملاقات کر نہیں لیتا اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان نہیں جان رہا ہوتا لیکن زبان سے ایک ایسا زبردست کلمہ نکال دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر لیتا اس وقت تک اللہ اس پہ راضی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک بندہ زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے، ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے ہوتے ہیں، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہوتے ہیں، تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ الفاظ ادا کرتا ہے
اس وقت سے یہ اللہ کی نفرت غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے، پھر دنیا کی ساری زندگی بھی، قبر کی ساری زندگی بھی، اور جب تک اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر لیتا اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ اس سے غضبناک رہتا ہے، اور نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ناپسندیدہ کلمے کی وجہ سے اس کو اتنی گہری جہنم میں پھینکتا ہے کہ اس کی گہرائی کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے کر لو جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنی گہری جہنم میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پھینک دیتا ہے۔ ایک کلمہ، تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے ساتھیوں کہ زبان اس سے ادا کیا گیا ایک لفظ یا کلمہ یہ انسان کی نجات کا باعث بھی بن جاتا ہے، اور یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ ایک کلمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبانوں کو خیر کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے گئے اپنی امت کو، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ بات کرے تو خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی، ایمان کی، تقوی کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی بات کرے، اور یصمت اگر اس کے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہے، خیر کی بات نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ تو پھر اس کا خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من صمت نجا، فرمایا جو خاموش رہ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ خاموشی بھی کامیابی ہے، خاموشی کامیابی۔ جن لوگوں کو یہ عادت پڑی ہوتی ہے بولتے ہی رہتے ہیں، بات کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی زبان رکنے پاتی نہیں اور نان سٹاپ چلتے ہیں، بغیر بریکوں کے چلتے ہیں، اور زبان کا بے مہار استعمال کرتے ہیں، وہ بہت خطرناک سفر کر رہے ہوتے ہیں، بہت خطرناک طریقہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے اسلوب کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے نصیحت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین لابتیہ رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا جو شخص میری امت کا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، ان کو مس یوز نہیں کرے گا، اضمن لہ الجنہ، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب جنت کی ضمانت کسی سے لے لینا، اور لینا بھی کس سے؟ اللہ کے آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ پیغمبر کہ جن کی سفارش پہ اللہ نے جنت کے دروازے کھولنے ہیں، جن کی سفارش کو اللہ نے قبول کرنا ہے، جو سارے جنتیوں کے سردار ہوں گے، اس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضمانت لینا چاہے تو فرمایا صرف دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ما بین رجلیہ، ایک شرمگاہ ہے کہ شرمگاہ کو کبھی زندگی میں غلط استعمال نہیں کرے گا، اس چیز کی ضمانت۔ اور دوسری کیا ہے؟ یہ دو ہونٹوں کے درمیان جو ہے، دو ہونٹوں کے درمیان زبان، کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ شرمگاہ اور زبان، ان دو چیزوں کی جو ضمانت دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے، معیاری مسلمان کون ہے؟ فرمایا میرے نزدیک معیاری مثالی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں۔ تو ساتھیو، اس پہ سینکڑوں ہاتھ ریل ہیں کتاب و سنت کے۔ میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کو بنیاد بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا جب بھی آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہیں، ایک لفظ، یلفظ لفظ، ایک لفظ، ما یلفظ من قول، جب بھی وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں، الا لدیہ رقیب عتید، تو ہمارے دو لکھنے والے فرشتے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ آدم کا بیٹا، اولاد آدم، اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالیں، ہمارے مقرر کردہ فرشتے فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور وہ فرشتے کون سے ہیں؟ جو اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ جو کچھ زبان سے بولا جاتا ہے وہی کچھ وہ لکھ لیتے ہیں، اور جو لکھ لیتے ہیں قیامت والے دن ہر اس چیز کا ہمیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو عام لوگ اور اکثریت وہ اس کو ایک معمول کی چیز لیتی ہے، معمول کی چیز، حالانکہ یہ غیر معمولی اللہ کی نعمت ہے، یہ غیر معمولی نعمت ہے، اور اس زبان پر تمام وجود کے اعضاء کا انحصار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحتیں کی، اور نصیحتیں کرتے کرتے آپ فرمانے لگے اے معاذ، کیا میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر پورے وجود کا اور تمام اعمال کا دار و مدار ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ تو آپ مجھے فوری بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، اپنی اس زبان کو روک کے رکھنا ہے، زبان کو کنٹرول رکھنا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ چونک گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر، آپ یہ بات تو سمجھائیے کہ کیا ہم اپنی زبان کے بول کی وجہ سے بھی اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے؟ اس پر بھی ہمارا محاسبہ ہوگا، اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے معاذ، جہنم میں لوگوں کی اکثریت ایسی ہوگی، جہنم میں لوگوں کی اکثریت ایسی ہوگی کہ جو اپنی زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ سے، کمائیوں کی وجہ سے جہنم میں اوندھے گرے ہوئے ہوں گے۔ جہنم میں لوگوں کی اکثریت ایسی ہوگی جن کو ان کی زبانوں کے غلط بول نے جہنم میں الٹے گرایا ہوا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تو نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کو اکٹھا کر کے کیا فرماتے؟ فرمایا کرتے کیا آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کوئی خواب دیکھا ہو تو صحابہ اپنے خواب بیان کیا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر سنایا کرتے، بتایا کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہے اور یہی سوال کیا کہ ساتھیو آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آج تو ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔
فرمایا لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو بندے آئے ہیں، انہوں نے مجھے بیدار کیا ہے اور مجھے ارض مقدس میں لے گئے، ارض مقدس میں، اور اس سفر میں انہوں نے مجھے ایک منظر دکھایا ہے، خواب میں ایک منظر دکھایا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ایسے بیٹھا ہوا ہے زمین پر، اور ایک دوسرا بڑا بدنما خوفناک انسان ہے، وہ بڑی کینچی پکڑ کے، کینچی، اور کینچی یہ چھوٹی ہوتی ہے، اس کو کینچا کہتے ہیں، کینچا، کینچی پکڑ کے وہ اس کے سر کے اوپر کھڑا ہے اور ایسے کینچی مارتا ہے اور اس کی ایک باش کو لیتا ہے اور اس باش کو کاٹتا کاٹتا اس کی گدی تک اس کو کاٹ دیتا ہے، اور پھر وہ کینچی باہر نکالتا ہے اور اس کی دوسری باش کے اندر داخل کرتا ہے اور اس کو پیچھے گدی تک کاٹ دیتا ہے۔ جب دونوں کٹ جاتی ہیں پھر وہ اس کے سامنے آتا ہے، جو ہی سامنے آتا ہے پھر اس کی دونوں باچھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا میں کافی دیر دیکھتا رہا، اس بدقسمت شخص کے ساتھ مسلسل یہی عمل ہوتا رہا، یہی طریقہ اس کے ساتھ جاری رہا کہ اس کی باچھیں کاٹی جا رہی ہیں اور بار بار کاٹی جا رہی ہیں، بار بار کاٹی جا رہی ہیں۔ تو میں نے ان دو آدمیوں کو کہا، اور وہ فرشتے تھے اللہ کے، میں نے ان کو کہا اللہ کے بندو مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس بدقسمت شخص کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتے کہنے لگے جناب یہ وہ شخص ہے جو صبح نکلتے ہی ایک جھوٹ بولتا تھا اور اس جھوٹ کو اتنا پھیلا دیتا تھا کہ دنیا کے مشرق و مغرب میں وہ جھوٹ پھیل جاتا تھا، اپنی زبان کو جھوٹ کے لیے استعمال کرتا تھا اور ایسا جھوٹ بولتا، اتنا تیز رفتار جھوٹ بولتا کہ لمحوں ہی لمحوں میں اس کا جھوٹ مشرق و مغرب تک پھیل جاتا تھا۔ تو آج اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پکڑ رکھا ہے اور قیامت قائم ہونے تک اور لوگوں کا حساب و کتاب ہونے تک مسلسل اس کی یہ باچھیں اسی طرح چیری جاتی رہیں گی، کٹتی رہیں گی اور اس کو اس سزا سے دوچار کیا جاتا رہے۔ اب جھوٹ بھی زبان سے بولا جاتا ہے۔ اچھا شاید صحابہ کرام کے دور میں تو یہ بات تصور سے باہر ہو کہ ایک آدمی جھوٹ بول لے اور مشرق و مغرب میں اس کا جھوٹ پھیل جائے، لیکن آج سوشل میڈیا کے دور میں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جھوٹی خبر وہ جناب تیار کرتا ہے اور اس خبر کو بریک کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے اور لمحوں کے اندر، منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ خبر دنیا کے سارے آفاق اور کونوں میں وہ خبر پہنچ جاتی ہے، اور یہ سوشل میڈیا بھی کردار ادا کر رہا ہے، اور جو جہاں پر ہے اس نے جناب کتنے وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنا پیشہ ہی جھوٹ کو بنایا ہوا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، پریکٹس جھوٹ کی، تعلیم جھوٹ کی، جھوٹ کو سچ کیسے کرنا ہے، سچ کو جھوٹ کیسے کرنا ہے۔ آج آپ اپنی عدالتوں کو دیکھ لیں، آج آپ اپنے محکموں کو دیکھ لیں، حکومتی سسٹم اور نظام کو دیکھ لیں، گلیوں کوچوں کو دیکھ لیں، اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھ لیں، ماں کو سے شروع کر کے ماں اپنے بچے کے ساتھ کیسے جھوٹ بولتی ہے، تو ملکوں کے بڑے بڑے لوگوں تک چلے جائیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہر طرف جھوٹ کا راج نظر آئے گا۔ جھوٹ ہر کوئی
इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह जिस पे रहम करे वो तो बच जाए, एहतियात करे, हर हाल में सच का एहतमाम करे, वरना आज दुनिया में गलबा ही झूठ का है, प्रैक्टिस झूठ की है, मशक झूठ की है। जो शख्स जितना झूठ ज्यादा बोले वो इतना ही कहते हैं कामयाब इंसान है। सियासतदानों को देख लो, वकीलों को देख लो, ताजरों को देख लो, और डॉक्टरों को देख लो, दुकानदारों को देख लो, उस्तादों को देख लो, वालिदैन को देख लो। अलगर्ज भाई ये जुबान के बोल होते हैं, बोल होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर क्या बयान किया कि कैंची पकड़े हुए खौफनाक फरिश्ता है जो हजारों साल तक इस पे मुसल्लत रहेगा, और जब तक क़यामत कायम नहीं हो जाती और फिर अल्लाह के यहाँ जनाब महशर का मैदान बर्पा नहीं हो जाता, हिसाब किताब का मरहला नहीं आ जाता, इस बदबख्त के साथ इसके जुबान के झूठ के इस्तेमाल की वजह से मुसलसल इसको ये सजा दी जाती है। और ये कुछ छोटी बात है, ये कुछ छोटी बात है कि जुबान का झूठ के लिए इस्तेमाल करना ये इंसान को कहां से कहां ले जाता है, कहां से कहां ले जाता है। ईमान से मुनाफिकत के दायरे में दाखिल कर देता है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में 3 और दूसरी हदीस में 4 खसलतें जो बयान की हैं मुनाफिकीन की, उन दोनों हदीसों में पहली खसलत क्या है कि जब भी बात करे तो झूठ बोल ले। जुबान का किस मकसद के लिए इस्तेमाल करे? झूठ के लिए इस्तेमाल करे जुबान का। यह किन की खसलत है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की खसलत बयान की है। यह ईमान वालों की खूबी नहीं है। जो बंदा जुबान का झूठ के लिए इस्तेमाल करता है, गोया के उसको समझ लेना चाहिए कि वो रब ताला के हां खुशकिस्मत मोमिनों की सब से निकल के बदकिस्मत मुनाफिकों की सब में शामिल हो चुका है। इसलिए कि वो अपनी जुबान को झूठ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और कितने मनहूस लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह तबारक तआला पर झूठ बांधते हैं, अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, वो बातें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं जो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाई नहीं होती, जो अल्लाह ने फरमाई नहीं होती, और वो बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करके हराम को हलाल और हलाल को हराम करार दे रहे होते हैं, निस्बत अल्लाह की तरफ कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी अल्लाह पर इफ्तरा पर्दाजी होती है, और ऐसे बदबख्तों का अंजाम तो जहन्नम ही जहन्नम है। और कितने लोग ऐसे हैं, हत्ता कि मिंबर मेहराब के वारिस बड़े बड़े उलमा, दाइयान और मुफ्तियान और अवाम में से भी ऐसे हैं, हर अच्छी बात को अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर देते हैं। ये समझते ही नहीं है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद भी फरमाई है या नहीं फरमाई। आपने क्या फरमाया? फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। फरमाया जो जानबूझ के मुझ पे झूठ बांधता है, ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब करता है जो मैंने कही नहीं है, उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले, जहन्नम की आग में समझ ले। अल्लाह पर झूठ बांधना, अल्लाह के रसूल की तरफ झूठी बात मंसूब करना। और फिर मैं वही बात करता हूं, आज जब सोशल मीडिया का दौर है तो लोग किसी भी बात को हदीस बना के, फरमाने नबी बना के वो जनाब पोस्ट करते हैं, और फिर आगे देखते ही देखते वो जनाब बकायदा उसकी फजीलत बयान कर रहे होते हैं, पहाड़ बन जाएगा। और यूं लोग शौक ही शौक में, रगबत ही रगबत में बाज़ औक़ात झूठी रिवायात को जो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाई नहीं होती, जिनका उनको इल्म नहीं होता, उनको आगे पहुंचा रहे होते हैं और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे का मुस्तहक बन रहे होते हैं। अल्लाह हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। 3 लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाया अल्लाह तबारक तआला क़यामत वाले दिन ना उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा, ना उनसे बात करेगा,
اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے ہمیشہ کا دردناک عذاب ہوگا، ہمیشہ کا دردناک عذاب۔ ان میں ایک ہے اپنی چادر، شلوار، پینٹ یا ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ پہلا شخص ہے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس سے کلام نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہوگا اس کے لیے۔ المسبل ازارہ، اپنے ازار کو، اپنی چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ المنان، احسان کر کے جتلانے والا۔ کسی کو کوئی قرض دے دیا ہے، کوئی تعاون کر دیا ہے، اس کی مشکل مصیبت میں کام آ گیا ہے، اب اس کو گاہے بگاہے جتلاتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ جتلانے والا۔ اس پر بھی اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نہ اس کو اس سے بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، اور اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اور تیسرا کون ہے؟ فرمایا جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا فروخت کرنے والا۔ جھوٹی قسمیں، دکانداروں کے پاس چلے جاؤ نا تو انہوں نے قسمیں جناب سٹور کی ہوتی ہیں، بات بات پہ قسم اٹھائے جاتے ہیں، اور جناب گاہک کو جو ہے نا اس کو قائل اور میل کر رہے ہوتے ہیں۔ سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کے بارے میں، دکاندار کے بارے میں، آڑتی کے بارے میں، بزنس مین کے بارے میں، جہاں بھی بیٹھا ہے، یہ چیمبر کلاس میں بیٹھا ہے، انجمن تاجران میں شمار ہوتا ہے، یا گلی محلے کی دکان پہ بیٹھا ہے، قسم کھا کے سودا فروخت کرنے والا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی بڑا غضبناک ہوگا، اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس سے کلام نہیں کرے گا، اور اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا۔ تو ساتھیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے زندگی کے ہر موڑ پہ یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زبان کا بے مہار استعمال نہ کریں، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کریں، نہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کریں، نہ معاشرے میں جھوٹ کو پھیلائیں، نہ کاروبار کی بنیاد جھوٹ کو بنائیں، نہ بچوں کو بہلانے کی بنیاد جھوٹ کو بنائیں، اور نہ ہی ہنسی مذاق میں، ہنسی مذاق، یہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے لطیفے سنانے کی، اور لطیفہ اس وقت تک جناب مؤثر نہیں ہوتا جب تک پوری محفل میں زوردار قہقہ بلند نہ ہو جائے۔ اب قہقہ بلند کرنے کے لیے، لوگوں کو خوب ہنسانے کے لیے، پھر مرچ مسالہ لگانا پڑتا ہے، جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور رائی کا پہاڑ بنانا پڑتا ہے، بڑا ایک ماحول خود ساختہ بنانا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو کیا آپ نے فرمایا؟ فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو، اور ویل جہنم کی ایک گہری وادی کا نام بھی ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدعا کی ہے کہ اے اللہ ایسے شخص کو جہنم کی ویل نامی وادی میں تو پھینک دے جو بات کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لطیفے سنانے کے لیے، اور جھوٹ بولتا ہے، بات میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتا ہے۔ اے اللہ اس کو ویل کی وادی میں پھینک دے، اے اللہ اس کو ہلاکت، تباہی اور بربادی سے دوچار کر دے۔ تو یہ لطیفے بازی، ہمارا دین لطیفے بازی میں بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، تمہارے اوپر ہر حال میں سچ کو لازم پکڑنا ضروری ہے، سچ کو اختیار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ فرمایا سچ جو ہے یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ نیکی انسان کو چلاتے چلاتے جنت میں لے جاتی ہے۔ اور فرمایا ایاکم والکذب، اے میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے انسان جہنم کا سزاوار بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں جھوٹ اور جھوٹ کی تمام شکلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بڑوں سے چھوٹوں سے اپنوں سے بیگانوں سے، منبر پر، گلی میں، بازار میں، شادی میں، جنازے میں، آڑت میں، دکان میں، کاروبار میں، تعلیم میں، تدریس میں، تربیت میں، ہر قول و فعل میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کا ایک اور غلط اور تباہ کن استعمال جو ہے وہ غیبت کی شکل میں ہوتا ہے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کسی بھی بھائی کی ایسی بات کا تذکرہ کرو، اس کو ایسے الفاظ سے یاد کرو کہ جن کو وہ ناپسند اپنے لیے سمجھتا ہو، کہ اس کا ان الفاظ میں، اس پس منظر میں اس کا تذکرہ کیا جائے، وہ اس کو ناپسند سمجھتا ہو، تم اس کا ایسا تذکرہ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، اگر وہ کوتاہی، خرابی، غلطی اس کے اندر موجود ہو جس کا ہم آگے تذکرہ کر رہے ہیں، تو فرمایا اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے تو یہی تو تم اس کی غیبت کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ غلطی اس میں موجود نہیں اور تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو تو آپ نے فرمایا یہ تو تم اس پہ بہتان باندھ رہے ہو، یہ تو تم اس پہ بہتان باندھ رہے ہو۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ الحجرات میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی خبردار، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی فوت ہو جائے، موت سے دوچار ہو جائے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو اور وہ جناب لے کے چھری لے کے اس کا گوشت کاٹ رہا ہو اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہو؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ تو جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانا تم ناپسند سمجھتے ہو، ایسے ہی تم غیبت کرنے سے بھی احتیاط برتو، کراہت کرو۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی برائی کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہو۔ اس سے اگلی ڈگری ہے چغلی۔ ایک آدمی کی برائی کو دوسرے کے سامنے اور دوسرے کی برائی کو اس کے سامنے، دونوں کے درمیان کوشش کر رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ پرامن رہ رہے ہیں، یہ بھائی چارہ ان کا قائم ہے، ان کی تو آپس میں بڑی محبت قائم ہے، مجھے کوئی ایسی کوشش کرنی ہے کہ ان کی محبت دشمنی میں بدل جائے۔ ایک کی برائی دوسرے، وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس نے تو یہ الفاظ بھی کہے ہیں، آپ یعنی میں سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو اس کی باتیں اور اس کو اس کی باتیں، یہ چغلی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، فرمایا چغل خور جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک روایت میں فرمایا لا يدخل الجنت قطات، ایسے چغلیاں کر کر کے ناتوں رشتوں کو کاٹنے والا اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والا، بھائیوں میں دوریاں پیدا کرنے والا، اپنی چغلیوں کے ذریعے ان کی دوستیوں کو دشمنیوں میں بدلنے والا، فرمایا یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبروں کے پاس سے گزرے، قبرستان کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے گزرے، اور کیا فرمانے لگے؟ آپ کے پاس تو وحی آتی تھی نا، غیب کی باتیں اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتاتا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا اور آپ فرمانے لگے کہ یہ جن دو قبروں کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس وقت ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس وقت ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور زندگی میں یہ ان کاموں کو کوئی بڑا خطرناک نہیں سمجھا کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ بڑے خطرناک تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبر میں ہی عذاب دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ سمجھتے تھے یہ تو معمول کی باتیں ہیں بھائی،
یہ تو ہم فریضہ ادا کر رہے ہیں، بڑی نیکی کر رہے ہیں بھائی، کسی کو بتانا تیرے بارے میں فلاں یہ سوچ رہا ہے، تو انسان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، میں بڑی نیکی کر رہا ہوں، میں بڑی خیر خواہی کر رہا ہوں، حالانکہ شیطان کا چیلا بنا ہوتا ہے، شیطان کا ٹاؤٹ بنا ہوتا ہے، بھائیوں کے درمیان جدائیاں پیدا کرنے والا، نفرتیں اور دشمنیاں پیدا کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور ان کے سوچ کے مطابق کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑے جرم تھے۔ کون کون سے؟ فرمایا ان میں سے ایک جو ہے نا، وہ چلتے پھرتے چغلیاں کیا کرتا تھا، ایک کی باتیں دوسرے کو، دوسرے کی پہلے کو، ادھر کی ادھر کو، ادھر کی ادھر کو، یہ چغل خور تھا، چغلیاں کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قبر میں ہی عذاب دینا شروع کر دیا۔ اور فرمایا جہاں تک دوسرے کا معاملہ ہے تو وہ اس کی کوتاہی کیا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی۔ تو آج اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کو پکڑ رکھا ہے اور دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو ساتھیو، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، بہتان بازی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کسی کی تحقیر سے بچنا۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ان کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں ایک لفظ بول دیا، ایک لفظ۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں نا، میں وہ لفظ آپ کو بتاتا ہوں کیا بولا تھا، تو ہمارے نزدیک تو کوئی وہ بڑا خطرناک نہیں ہے۔ وہ کیا لفظ تھا؟ اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ وہ صفیہ تو بڑی پست قامت ہے، پست قامت۔ ہم کیا کہتے ہیں جو چھوٹے قد کا، ٹھیگنا، ٹھیگنا، چھوٹے قد کا، پست قامت، بس یہ الفاظ کہہ دیے سیدہ عائشہ نے، ایک لفظ کہا، ایک لفظ۔ دیکھو ایک لفظ اس کی جناب زہرناکی کا آپ مطالعہ کرے، جائزہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو نے اپنی زبان سے ایک ایسا لفظ ادا کیا ہے، اگر یہ لفظ سمندر کے سارے میٹھے پانی میں یہ لفظ ڈال دیا جائے نا، تو سمندر کا سارا ہی میٹھا پانی کڑوا ہو جائے، زہریلا ہو جائے۔ ایک لفظ، ایک لفظ اس کی اتنی گہرائی ہے، اتنی زہرناکی ہے، اتنا وزن اور خوفناکی ہے۔ تو ایسے اعتبار سے کسی کی تحقیر کرنا اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے الفاظ اور بیان کے ذریعے، بھائی جان یہ اللہ کو ہرگز برداشت اور گوارا نہیں ہے۔ وہ صفیہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ سیدہ عائشہ کی سوکن تھی۔ سوکنوں کے بارے میں تو بات کرنا ہمارے نزدیک فرض سمجھا جاتا ہے نا، سوکنوں کی برائیاں بیان کرنا، اس کو تو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، اس کی تو کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ضرورت اور ضروری سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے کی تحقیق کرنا۔ حالانکہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کسی بھی دوسرے بھائی کی بہن کی تحقیر کرنا، اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبر قرار دیا ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ، فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم چونک گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت پوچھی کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچیں گے کیسے؟ آپ ذرا تکبر کی وضاحت کریں۔ تو جانتے ہو آپ نے تکبر کی وضاحت کیا کی تھی؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس، فرمایا تکبر حق کو ٹھکرا دینا اور دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا۔
اپنے آپ کو عظیم جاننا، دوسروں کو حقیر جاننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر ہے، جس کے اندر یہ یعنی تکبر موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ زبان کے حوالے سے جو باتیں ہم نے عرض کی ہے اے اللہ ہمیں ان کو سوچنے سمجھنے اور احتیاطی پہلو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ زبان پر سارے معاملات کا انحصار ہے۔ زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے نا تو ہر صبح کو، روزانہ صبح کو، زندگی کی ہر صبح کو جناب انسان کے وجود کے سارے اعضاء، جیسے کوئی آدمی کسی بڑے کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے نا، معافی مانگتا ہے، دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے، سوری کر رہا ہوتا ہے، گزارش اور ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے سارے اعضاء وہ زبان کے سامنے منت کر رہے ہوتے ہیں، ہر صبح ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، التماس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمارے بارے میں اللہ کا ڈر اختیار کرنا اور بے خوف نہ ہونا، اپنے آپ کو غلط استعمال نہ کرنا۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ انسان کے وجود کے سارے اعضاء کس کی منت کرتے ہیں؟ زبان کی۔ تو زبان پر سارے معاملات کا انحصار ہے، نتائج کا انحصار ہے۔ یہ بظاہر کوئی آدھی سٹانک گوشت کا ایک لتھڑا ہے، لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے، اس کی حقیقت بہت زیادہ ہے، اس کے ذریعے خیر و برکت بھی بے شمار ہے، اور اس کے ذریعے بھائیو مصیبت، ازمائش، تکلیف، عذاب اور ازمائش بھی بے شمار ہے، بدبختی اور بدقسمتی بھی بے شمار ہے۔ اس لیے ہمارے رب کی تعلیم یہ ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جہاں باقی زندگی بچ بچا کے گزارنی ہے، ان میں جو اعمال ہیں جن میں بہت زیادہ بچاؤ کی شکل نکالنی ہے، ان میں ایک زبان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔